حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے بہت اہم مسائل پیش کریں گے کہ قالین پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور اسی طرح دری وغیرہ یا چٹائی وغیرہ اگر ناپاک ہو جائیں، یعنی ایسی چیزیں جو نچوڑی نہیں جا سکتی، تو ان کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ اور اسی طرح اور بھی چند ایک مسائل ہیں کہ چھپکلی وغیرہ اگر دودھ میں گر جاتی ہے، یا اسی طرح گھی میں یا پانی ناپاک ہو جاتا ہے، یا تیل یا اور مائع چیزیں جو ناپاک ہو جاتی ہیں، تو ان کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ اسی طرح چپکلی اگر دودھ میں گر جاتی ہے تو دودھ پاک ہو جائے گا یا ناپاک ہوگا، تو اس کے استعمال کا کیا حکم ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے چند ایک اہم مسائل ہیں۔ پہلے میں یہ دو مسئلے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد جو اور چند مسائل ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ کہ اگر قالین ناپاک ہو جائے تو کیسے پاک کی جائے گی، یا اسی طرح دری یا چٹائی وغیرہ ناپاک ہو جائے تو کیسے پاک کی جائے گی، تو ان کو نچوڑا تو نہیں جا سکتا۔ تو اس کا جواب یہی ہے، ایک بار اس پر پانی ڈالیں نجاست والی جگہ پر، وہ پانی جو ہے وہ خشک ہو جائے، اور اسی طرح یعنی بہنا رک جائے، تری وغیرہ اس پانی جو ہے چٹائی پر موجود نہ ہو۔ اسی طرح ایک بار کریں، دو بار، تین بار، یعنی قالین ہو یا چٹائی ہو یا دری وغیرہ، یعنی جب آپ ایک بار پانی ڈالیں گے تو اتنی انتظار کریں، یعنی اس کو لٹکا دیں کہ پانی جو ہے ٹپکنا نیچے شروع ہو جائے۔ تو جیسے ہی ٹپکنا بند ہو جائے تو یہ سمجھیں کہ اس پہ اب قالین پر جو ہے تری وغیرہ موجود نہیں ہے، یعنی اتنی طرح تری وغیرہ کہ اگر آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ کے ہاتھ تر نہیں ہوتے، تو یہ سمجھیں گے کہ وہاں تری موجود نہیں ہے۔ تو اس حالت میں آپ ایک بار کریں، پھر اسی طرح دوبارہ پانی ڈالیں، پھر اسی طرح پانی ٹپکنا بند ہو جائے، پھر دوبارہ تیسری بار اس طرح پانی ڈالیں۔ تو جب تین بار آپ اس طرح کریں گے تو وہ جو قالین ہے یا دری چٹائی وغیرہ وہ جو ناپاک تھی وہ پاک ہو جائے گی۔ اور اس کا دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ اس کو جاری پانی میں رکھتے ہیں کہ پانی اوپر سے چلتا رہتا ہے، یا اسی طرح نل وغیرہ کے نیچے رکھ دیتے ہیں، پانی اوپر بہتا رہتا ہے، کامل یقین ہو جاتا ہے کہ نجاست باقی نہیں رہی، تو اس صورت میں بھی وہ قالین یا چٹائی وغیرہ پاک ہو جائے گی۔ تو اب کچھ سوال کرنے والے لوگ اس طرح سوال کرتے ہیں کہ قالین وغیرہ یہ چٹائی یا دری وغیرہ تو اٹھا کے ہم باہر لے جا سکتے ہیں، تو اس کو تو اس طرح پاک کر لیں گے، لیکن جو قالین وغیرہ مسجد میں پڑی ہوئی ہے تو وہ تو مکمل طور پر اس کو بعض اوقات کھیڑا بھی نہیں جا سکتا، تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہوگا، آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس کی ایک کسی کنارے سے جو ہے اس کو اکھیڑ لیں، یعنی چٹائی وغیرہ کو ایک کنارے سے اکھیڑ لیں، اور جو جگہ نجاست والی ہے اس کے نیچے کوئی ٹپ وغیرہ یا برتن وغیرہ، جو تھال بڑا کوئی ایسا برتن رکھ دیں، یعنی جس کی وجہ سے اگر آپ اوپر سے پانی ڈالتے ہیں تو وہ نجاست والی جگہ پر پانی ڈالیں تو پانی نیچے جو برتن رکھیں اس میں جائے۔ تو ایک بار پانی ڈالیں، یعنی وہ پانی مکمل اس برتن میں جاتا رہے، اب نیچے مزید نہ جائے، رک جائے اس کا بہنا، اسی طرح یعنی ٹپکنا بند ہو جائے، پھر دوسری بار پانی ڈالیں، پھر تیسری بار ڈالیں۔ جب آپ اسی طرح تین بار کریں گے تو یہ سمجھیں کہ وہ جو قالین کا حصہ ناپاک ہوا تھا وہ پاک ہو جائے گا۔ یہ جو میں نے آپ کو مسئلہ بیان کیا تفہیم المسائل جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 39 پر موجود ہے۔ یہ میں نے کچھ نہ کچھ اس کی وضاحت کر دی ہے، مزید اگر کسی کو اس کی مزید سمجھ نہ آئی ہو وہ دوبارہ کمنٹس میں سوال کر کے اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے مسئلے کے بارے میں آپ کو مکمل اطمینان بخش، تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے مسئلے کی طرف۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ چپکلی وغیرہ اگر دودھ میں گر جائے تو کیا دودھ ناپاک ہو جائے گا یا نہیں، یا اسی طرح اس دودھ کا استعمال کرنا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اگر چپکلی وغیرہ دودھ میں گرتی ہے، یعنی مکمل طور پر مری نہیں ہے تو اس دودھ کو ناپاک نہیں کہا جائے گا، یعنی وہ دودھ پاک ہی ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ
غنی آدمی جو مالدار ہے یعنی جو صاحب نصاب ہوتا ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ایسا دودھ استعمال نہ کرے، یا اسی طرح جو شریف فقیر ہوتا ہے تو وہ اس کو استعمال بھی کر سکتا ہے، لیکن تب بھی لحاظ سے اگر یہ دیکھا جائے تو بعض اوقات چپکلی وغیرہ میں ایسے بیکٹیریا وغیرہ ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے، تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ ایسے دودھ کو استعمال نہ کیا جائے۔ باقی یہ میں نے مسئلہ آپ کو بیان کیا پاکی ناپاکی کا، یعنی اگر وہ چپکلی وغیرہ زندہ نکل آتی ہے تو وہ دودھ آپ کا ناپاک نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے استعمال کرنے سے آپ پرہیز کریں، بچیں۔ اور ہاں اگر وہ چپکلی وغیرہ دودھ میں گرتی ہے اور وہ مر جاتی ہے، یعنی وہ زندہ باہر نہیں نکلتی، مر جاتی ہے، تو پھر یہی حکم ہوگا کہ وہ دودھ جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے ناپاک تو ہو گیا، اس کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پاک کرنے کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس ناپاک دودھ کو کسی برتن میں ڈالیں، یعنی میں یہ طریقہ بیان کر رہا ہوں جو زیادہ آسان ہے، سب سے زیادہ آسان اور بہتر طریقہ۔ تو آسان یہی ہے کہ آپ اس دودھ کو کسی برتن میں ڈالیں، یعنی ایسے برتن میں کہ جو چھوٹا برتن ہو۔ اب دوسرا پاک دودھ لیں، اب اس برتن میں اس پاک دودھ کو ڈالنا شروع کر دیں کہ جب وہ دودھ مکمل طور پر بہنا شروع ہو جائے گا، نیچے چلا جائے گا، بہنا شروع ہو جائے گا، تو یہ سمجھیں گے کہ وہ آپ کا دودھ جو ہے وہ مکمل پاک ہو جائے گا۔ یہ جو میں نے مسئلہ آپ کو پیش کیا یہ تلخیص فتاوی رضویہ صفحہ نمبر 149 پر موجود ہے۔ یعنی یہ جو میں نے آپ کو صورتیں بیان کی ہیں یہ صرف دودھ ناپاک کے بارے میں نہیں ہے، یعنی آپ مائع چیز بہنے والی کوئی چیز ہو، دودھ ہو، گھی ہو، یا اسی طرح پانی ناپاک ہو، تیل ہو، کوئی بھی مائع چیز ناپاک ہو جاتی ہے تو آپ اس طریقے سے ان کو پاک کر سکتے ہیں، یعنی جو بہتر طریقہ آسان جو ہے اس طریقے کے مطابق آپ اس کو پاک کر سکتے ہیں۔ یعنی اس کو کسی چھوٹے برتن میں رکھیں، پھر اوپر سے یعنی تھوڑا سی جگہ ایسی ہو کہ اس پر سے پاک چیز ڈالی جا سکے اس کی جنس سے، مثلا پانی ناپاک ہے، اس کو کسی آپ پاک کرنا چاہتے ہیں، یعنی اور پانی ہے نہیں، اس کو استعمال کے قابل لانا چاہتے ہیں، تو آپ کسی چھوٹے برتن میں ڈالیں کہ جس میں تھوڑی سی جگہ موجود ہو کہ آپ پاک پانی اس میں ڈالیں کہ پانی جو ہے وہ بہنا شروع ہو جائے نیچے سے۔ جب بہنا شروع ہو جائے گا مکمل تو یہ سمجھیں گے کہ وہ تمام کا تمام پانی پاک ہو جائے گا۔ یعنی جو بھی بہنے والی چیزیں ہیں، مائع چیزیں ہیں، تو ان کو آپ اس طریقے سے پاک کر سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ جو میں نے آپ کو بیان کیا یہ جو مذکورہ حوالہ دیا ہے اسی میں ہی موجود ہے۔ ایک مسئلہ اور بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ کیا مرغی کی جو الٹی ہوتی ہے کیا وہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ مرغی کو قے آئی، وہ الٹی قے جو ہے کسی کے بدن پر یا جسم پر پڑی تو کیا اس کے کپڑے ناپاک ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کیا وہ ان شخص اس کپڑوں میں نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ تو اس کے بارے میں جواب یہی ہے کہ مرغی کی جو قے ہے الٹی یہ بالکل نجاست غلیظہ ہے۔ جب یہ نجاست غلیظہ ہے اگر یہ کپڑوں پر پڑتی ہے یا بدن پر پڑتی ہے تو اس کا پاک کرنا اگر وہ 1 درہم یا درہم سے زائد ہے تو پاک کرنا ضروری ہوگا، وگرنہ اگر نماز پڑھیں گے تو نماز کا اعادہ کرنا آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ ہاں اگر 1 درہم سے کم لگتی ہے، تھوڑی سی مقدار میں لگی، تو اس صورت میں بھی بہتر یہی ہے کہ اس جگہ کو دھو لیا جائے، پاک کر لیا جائے۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے مرغی وغیرہ کی جو الٹی قے ہے وہ نجاست غلیظہ شمار ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ بھی تلخیص فتاوی رضویہ صفحہ نمبر 150 پر موجود ہے۔ صرف ایک مسئلہ اور بیان کر کے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے اس سیشن کو مکمل کریں گے کہ مسئلہ یہ ہے اہم بہت سارا کہ اگر جوتے پر پیشاب پڑ گیا تو اس کو پاک کیسے کیا جائے گا؟ تو کیا اس کو پاک کرنے کی کوئی حالت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے جی ہاں بالکل اس کو پاک کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر اس پیشاب پر مٹی وغیرہ پڑتی رہی، تہ جم گئی، جس کی وجہ سے اگر آپ اس مٹی کو مکمل ہٹاتے ہیں، کھرچتے ہیں، صاف کرتے ہیں تو نجاست کا اثر بالکل زائل ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی یہ سمجھیں کہ وہ جو جوتا ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ ہاں اگر ایسا معاملہ نہیں ہے، یعنی اس کا اثر زائل نہیں ہوتا یا اس طرح بہنے والی جو مقدار
میں جو ہے وہ نجاست ہے کہ جو اس جوتے کے ساتھ جذب ہو چکی ہے، یعنی وہ بالکل صاف پاک کرنے سے اثر اس کا زائل نہیں ہوتا، پھر آپ کے لیے دھونا ضروری ہوگا۔ دھونے سے یہ سمجھیں کہ وہ آپ کا جوتا جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ بھی تلخیص فتاوی رضویہ صفحہ نمبر 150 پر موجود ہے۔ یعنی یہ چند ایک مسائل تھے جو کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور ان مسائل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس مسائل میں کسی کو کوئی شبہ ہو یا کسی کے ہاں کوئی مزید اس کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہو تو وہ کمنٹس میں سوال کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے سیشن میں اس کو مکمل تسلی بخش دلائل کے ساتھ جواب دیا جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ان مسائل کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بھی پہنچائیں، یہ سمجھیں کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔